إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی اور کبریائی، بزرگی اور برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے. وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے. ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین. بغیر کسی تمہید کے بات کو فوراً آگے بڑھاتے ہیں. پچھلے جمعے میں آپ لوگوں نے 3 باتیں یاد کی تھیں. نمبر 1 ایمان کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں. نمبر 2 ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. اور نمبر 3 ارکان ایمان 6 ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب مومن پلسرات سے گزریں گے تو وہاں تو اندھیرا ہوگا پورا، تو روشنی کون سی ہوگی جس کی روشنی میں وہ پلسرات پار کر سکیں گے؟ وہ ان کے ایمان کی روشنی ہوگی. ایمان کی روشنی میں وہ جہنم کے اوپر جو پل ہے، پلسرات اپنے اپنے ایمان کی روشنی میں اس کو پار کریں گے. ایمان ہے تو پار کر جائیں گے اور اگر نہیں ہے تو کٹ کر نیچے گر جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن اس میں سے نکلیں گے تو کسی کسی کے پاس میں اتنا ایمان ہوگا کہ اس قرآن کریم کہتا ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور، ان کی روشنی، ان کے ایمان کی روشنی آگے آگے چل رہی ہوگی. راستہ دکھانے کے لیے آگے چاہیے راستہ، روشنی چل رہی ہوگی. اتنا ایمان ہوگا، اتنی روشنی ہوگی
کہ کسی کسی کے ایمان میں اتنی لائٹ، اتنی روشنی کہ مدینہ سے لے کے صنعا تک اگر اس نور کو، اس روشنی کو رکھ دیا جائے تو مدینہ سے صنعا تک روشنی ہو جائے۔ اب مدینہ کہاں؟ سعودی عرب، اور صنعا کہاں؟ یمن۔ تقریباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے دونوں کے بیچ میں۔ اب سوچو کتنا ایمان لے کر آیا ہوگا وہ بندہ، 1500 کلومیٹر میں اس کے ایمان کی روشنی پھیلی ہوئی ہوگی۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو صرف اپنے پیروں کے پاس کا دکھائی دے رہا ہوگا، جیسے اندھیری رات میں ٹارچ لے کے نکلتے ہیں نا، تو پیروں کے پاس ایسے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھوکر کھا کے نہ گر جائیں، کہیں پھسل کے نہ گر جائیں، کہیں گڈھا نہ آ جائے، کہیں کوئی کیڑا وغیرہ نہ بیٹھا ہو کاٹ نہ لے، تو وہ پیروں کے پاس یوں دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو کسی کسی کے پاس میں اتنا کم ایمان ہوگا، کسی کسی کا ایمان 1500 کلومیٹر اس کی روشنی، اور کسی کا ایمان ٹارچ کی روشنی کے برابر، کہ وہیں دیکھ لو اس سے زیادہ نہیں ہے، وہ یوں دھیمے 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 ایسے چل رہا ہو۔ کس وجہ سے؟ اپنے ایمان کے حساب سے۔ اور اگر اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ایک حدیث میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ جیسے پیڑ ہوتا نا، اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے جڑ اوپر جاتی ہے پھر شاخیں نکلتی ہیں۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں سب سے بہترین جو شاخ ہے ایمان کی وہ ہے قول لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی دینا۔ یہ سب سے بہترین ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جانتے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کی سب سے ہلکی، سب سے چھوٹی، سب سے کمزور شاخ یہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دیں۔ یعنی یہ آپ کے ایمان، آپ کے اندر یہ سب سے کم ایمان ہے، یہ سب سے کمزور ایمان ہے آپ کے اندر۔ کیا کہ آپ کوئی نیک کام نہیں کر پاتے، اتنا کر دیتے ہیں کہ راستے سے کوئی تکلیف والی چیز پڑی ہوتی ہے اگر راستے میں تو اس کو سائڈ میں کر دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ نیک کام کر رہے ہیں تو آپ سب سے گھٹیا درجے کے، سب سے کم ایمان والے مومن ہیں۔ اور اب میں جو بولنے والا ہوں وہ غور سے سنو۔ ہماری حالت یہ ہے کہ راستے میں تکلیف والی چیز پڑی رہتی ہے اور ہم دیکھتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ ہمارے اندر کون سے درجے کا ایمان؟ پیارے نبی نے تو یہ فرمایا کہ سب سے کم درجے کا ایمان یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہم دیکھ کر نکل گئے، اب کون سا ایمان ہمارے پاس؟ تو صرف کہنے سے آدمی مومن نہیں ہوتا۔ ہم ایمان والے، کون سے ایمان والے؟ اب کس درجے کے؟ میں پچھلے ہفتے بھی بتا رہا تھا اور اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھو نا کون سے ایمان والے، کس درجے کے ایمان والے۔ دینار کے برابر ایمان ہے، نصف دینار کے برابر ایمان ہے، جو کے دانے کے برابر، گیہوں کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، ریت کے ذرے کے، کون سے ایمان والے ہو بھائی؟ اور جتنا ایمان ہوگا اسی حساب سے پل صراط سے روشنی ملے گی، یہ بات ہمیشہ دھیان رہے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو میں نے جو بتایا تھا ارکان ایمان، ایمان کن چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے؟ 6 چیزوں کے اوپر ایمان۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ الایمان باللہ، سب سے پہلی چیز آپ اللہ پر ایمان لائیں۔ اللہ پر جب آپ ایمان لائیں گے تو اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں سب کا انکار کرنا پڑے گا۔ بھائی کلمہ ہے ہی وہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلے لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں عبادت کے لائق الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ آپ نے کہا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور آپ کی حرکتیں ایسی ہیں کہ آپ سجدہ کہیں بھی کر لیتے ہیں، دعائیں کسی سے بھی مانگ لیتے ہیں، جھولیاں کسی کے بھی سامنے پھیلا دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ رزق کی گارنٹی کسی اور کے پاس میں ہے، بچہ کوئی اور دیتا ہے۔ کون سا ایمان ہے آپ کے پاس؟
الایمان باللہ. میں نے جو بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ زبان سے اقرار، دل سے اس کو ماننا اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو کر کے دکھانا، دیٹ از کالڈ ایمان. اس کو ایمان کہا جاتا ہے. آپ کی حرکتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں. تو سب سے پہلا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. اور یہ میری اپنی بات نہیں، قرآن کریم بیان کرتا ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے میرے نبی، ہم آپ کی طرف بھی یہ وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے، جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے، ہم نے سب کی طرف یہ وحی کر دی تھی کہ وہ سب اپنی اپنی قوم کو جا کے سمجھائیں کہ لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، تو تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرو. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ الایمان باللہ. تمام طریقے کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے، باقی سب سے منہ موڑنا ہے، انکار کرنا ہے. قرآن کریم بیان کرتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی پکارتے ہو، جن سے بھی مرادیں مانگتے ہو، حاجتیں مانگتے ہو، دعائیں کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، اولادیں مانگتے ہو، روزی مانگتے ہو، جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، منتیں کرتے ہو، نذر و نیاز کرتے ہو، قربانیاں کرتے ہو، والذین تدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو، فرمایا ما یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کی گٹلی کے اوپر جو جھلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے اس جھلی کے بھی یہ مالک نہیں ہے. ان کے پاس میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ کھجور کی گٹلی کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک سفید سی جھلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا. بھائی اس کا کیا کام ہے؟ آپ کھاتے ہیں اس کو، چھوٹ گئی اگر گٹلی کے ساتھ تو چھوٹ گئی، منہ میں آ گئی تو آ گئی. اور سب سے بڑی بات اس کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا. کھجور تو چلو ٹھیک ہے میٹھی ہے، لیکن وہ کھجور سے لگی ہوئی جو جھلی ہوتی ہے گٹلی کے اندر، گٹلی کے اوپر، اس کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں. آپ اس کو منہ میں رکھ کے دیکھو، نہ تو وہ آپ کو میٹھی لگے گی، نہ وہ کھٹی لگے گی، کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا اور اس کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ رب العالمین نے چڑھا رکھی. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اس جھلی کے بھی یہ مالک نہیں، کوئی بھی نہیں. اچھا، عرب میں کھجوریں بہت ہوتی تھی، مثال دے دی کھجور کی جھلی کی، گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے اس پردے کی سفید، جس کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا. میں نے جب اس پر غور کیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھو کہ وہ جو سفید جھلی اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ کھجور کی مٹھاس کو گٹھلی میں نہیں جانے دیتی اور گٹھلی کے کھٹے پن کو کھجور میں نہیں آنے دیتی. اب یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسی لیے مثال دی والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اور جھلی کے بھی تم مالک نہیں ہے جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، جو کھجور کی مٹھاس کو گٹھلی میں نہیں جانے دیتی اور گٹھلی کے کھٹے پن کو کھجور کے اندر منتقل نہیں ہونے دیتی. اس جھلی کے بھی تم مالک نہیں، کوئی بھی نہیں. تو پہلا کام کیا ہے ارکان ایمان میں سے؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. اب میں بڑے آسان الفاظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، توجہ میری طرف کیجئے، سنیں گے مزہ آ جائے گا. نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہوں گے، سورہ فاتحہ شروع بھی کرتے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین. نیت باندھی آپ نے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لیے، کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے.
الحمدللہ رب العالمین، آپ نے قرأت شروع کر دی دعائے ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ جی ترجمہ وہی ہے جو آپ کے بھی ذہن میں آ گیا ہوگا اور جو میں بھی کرنے والا ہوں۔ ترجمہ وہی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اب یہ آیت کو مجھے سمجھانا ہے بس، آج کے جمعے میں ہزاروں بار پڑھا ہوگا، ہزاروں بار سنا ہوگا، ترجمہ یاد ہے، بس یہ آیت سمجھ لیجئے کہ آپ الایمان باللہ سمجھ گئے، اللہ پر ایمان کیا ہے۔ کہا گیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ یہ تو آپ نے دعویٰ کر دیا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ کیوں ہے؟ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ رب العالمین، اس لیے ہے کیونکہ وہ سارے جہانوں کو پالتا ہے، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مشکل نہیں نا کوئی؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، یہ دعویٰ ہو گیا۔ کیوں اللہ کے لیے؟ رب العالمین لا کر جواب دے دیا گیا، اس لیے کیونکہ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ ابھی نہیں سمجھ میں آیا، اور سمجھاتا ہوں۔ رب، لفظ رب، رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کے معنی ہوتا ہے پالنے والا، عالمین سارے جہان کا پالنے والا۔ لیکن پہلے رب کو سمجھیں گے پھر عالمین کو سمجھیں گے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اللہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور اتنا زبردست پالنے والا ہے۔ مان لیجئے کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، بچہ بھی چھوٹا سا ہے، اللہ تو اس کا بھی رب ہے نا جو بچہ ہوا ہے۔ بچہ چھوٹا سا ہے، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ جو بھی ٹائم بیتا، اب بچے کو بھوک لگی، دنیا میں آیا، کھائے گا بھی پیے گا بھی، بچے کو بھوک لگی، ماں نے سوچا لاؤ بچے کو دودھ پلا دیتی ہوں، چھوٹا سا بچہ ہے۔ ماں نے اپنے اس چھوٹے سے بچے کو لیا اور اپنے سینے تک لے کر آئی اور اپنے پستان کو اس بچے کے منہ میں رکھ دیا۔ بچے کے پستان میں بچے کے منہ میں جب وہ پستان گئی، بچے نے اس کو چوسنا شروع کر دیا، بچے کا پیٹ بھر گیا۔ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، غور سے سننا، وہ اتنے چھوٹے سے بچے کے دماغ میں یہ بات کس نے ڈالی کہ یہ جو تیرے منہ میں آیا ہے اس کو تو چوسے گا تو تیرا پیٹ بھر جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماں بتا سکتی ہے کہ جو میں تجھے دے رہی ہوں تیرے منہ میں اسی کو چوسنا ہے، اور اگر ماں کہہ بھی دے گی تو بچہ سمجھ جائے گا، ڈاکٹر سمجھائے گا سمجھ جائے گا، باپ کہہ دے گا اگر اس بچے سے بچہ سمجھ جائے گا۔ کس نے بتایا پھر کہ یہ جو منہ میں آئے، ماں کا کام منہ کے اندر ڈالنا تھا لیکن اس کو چوسنا بھی ہے، یہ کس نے بتایا؟ اسی کو کہتے ہیں رب۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اچھا اور سنیے، اگر آپ عربی لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو لغت کے اندر آپ کو ملے گا، جیسے آپ دیکھیں رب کے معنی ڈھونڈنا ہے آپ کو، عربی لغت دیکھیں تو آپ کو ملے گا رب، اس کے آگے لکھا ہوگا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، یہ اس کی تعریف لکھی ہوگی عربی میں۔ کیا مطلب؟ رب کہتے ہیں ایسی ذات، غور سے سننا، یہ تعریف سمجھ میں نہیں آئی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ رب کہتے ہیں ایسی ذات جو کسی چیز کو درجہ بدرجہ پالتے ہوئے اس کے آخر تک پہنچا دے، اس کے کمال تک پہنچا دے، انہیں اس کے لاسٹ تک پہنچا دے۔
کسی چیز کو، پھر سے سنو، کسی چیز کو درجہ بدرجہ، دھیرے دھیرے، لحظہ بلحظہ، وقت وقت، سیکنڈ ٹو سیکنڈ، اس کو پالتے ہوئے دھیرے 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 وہاں تک پہنچا دے جہاں تک اس کو پہنچنا ہے. اس پہنچانے والے اور اس پالنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب. اگر یہ تعریف سمجھ میں آ گئی ہوگی تو آپ کو رب کے معنی ابھی سمجھاتا ہوں میں. اب جب کسی چیز کو لحظہ بلحظہ، دھیمے دھیمے، درجہ بدرجہ پالنے والے کو رب کہا جاتا ہے تو انسان ہر سیکنڈ اپنے رب کا محتاج ہوا. نہیں سمجھ میں آیا؟ جب دھیمے دھیمے، دیکھیے ابھی آپ یہاں پر ہیں، یہاں آپ کو ضرورت ہے اللہ کی، رب کی ضرورت ہے. آپ ایک سیکنڈ آگے بڑھے اپنی زندگی میں، لہجہ بلہجہ، دھیمے دھیمے، درجہ بدرجہ. اب جو ایک سیکنڈ آپ آگے آئے نا، اب اس اگلے سیکنڈ میں پھر آپ اپنے رب کے محتاج ہو گئے. پھر آپ نے اور ٹائم گزارا. جیسے جیسے آپ دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے آپ اپنے رب کے محتاج ہوتے جائیں گے. رب کہتے ہی اس کو ہے. دھیمے دھیمے، درجہ بدرجہ، لہجہ بلہجہ، ہر وقت ہر سیکنڈ میں جس کے آپ محتاج ہیں اس کو رب کہا جاتا ہے. اور جب یہ رب کی تعریف ہوئی، ڈیفینیشن ہوئی، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ پوری کائنات ہر گھنٹے، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں اللہ کی محتاج ہوتی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہا؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا، اب کچھ لوگوں کا عقیدہ، ہاں ساری کائنات تو محتاج ہوتی ہے اللہ کی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب کے محتاج نہیں ہوتے، اللہ کے محتاج نہیں ہو، اللہ نے انہیں خوب دے رکھا ہے، ان کو مختار کل بنا دیا وغیرہ وغیرہ. اس طریقے کا بھی عقیدہ ہے بھائیوں کا ہمارے. اب آپ دیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے. رب کے معنی سمجھ میں آ گئے؟ ہر سیکنڈ جس کی آپ کو ضرورت پڑے وہ رب، جو آپ کو ہر سیکنڈ میں پالے وہ رب. قرآن کریم کے اندر اکثر نبیوں کی دعا ربنا سے شروع ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی؟ قرآن کریم کی کے اندر اکثر نبیوں کی دعا ربنا سے شروع ہوئی ہے، اور وہ دعا کرتے تھے ربنا، اے ہمارے رب. اور رب تو کہتے ہی اس کو ہے جس کی ضرورت ہمیں ہر سیکنڈ پڑے، ہر لمحہ پڑے. اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء بھی اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ میں اپنے رب کے محتاج ہوتے ہیں. مشکل تو نہیں ہو رہا؟ اب کچھ لوگوں کا اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو اور ان کو لگا نہیں وہ تو ٹھیک ہے انبیاء ہوتے ہیں لیکن ہمارے نبی نہیں تھے، وہ تو مختار کل تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، بڑی مشہور صورت ہے، سبح اسم ربک الاعلی. اے میرے نبی آپ اپنے رب اعلیٰ کی، یعنی بلند والا رب کی تعریف کیجئے، پاکی بیان کیجئے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے. کس سے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ رب العالمین کے محتاج تھے وفاج. رب کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے اللہ رب العالمین. آپ نے نماز میں کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہاں کا پروردگار ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب رب کے معنی تو سمجھ میں آ گیا کہ ہر سیکنڈ میں جس کی ضرورت پڑے، جو ہمیں ہر سیکنڈ پالے اور درجہ بدرجہ ہمیں پالتے ہوئے ہماری موت تک لے جائے، ہماری اینڈ تک لے جائے، اس کو رب کہا جاتا ہے. رب کے معنی سمجھ میں آ گیا. اب عالمین کس کو کہتے ہیں؟ رب العالمین ہے نا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے. عالمین کس کو کہتے ہیں؟ عالمین سمجھیے. اب عالمین یہ عالم سے بنا ہے، اور عالم کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں، ایک تو یہ کائنات ہوتی ہے، اور دوسرا عالم کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں نشانی، علامت، نشانی. مثال کے طور پر آپ نے پیروں کے پنجے دیکھے زمین پر بنے ہوئے، آپ نے وہ پیروں کے پنجے دیکھے تو اس سے اندازہ لگا لیا کہ کوئی یہاں سے جی. آپ نے دھوپ دیکھی تو اس سے یہ اندازہ کیا کہ سورج
धूप किस बात की निशानी है? सूरज की। और ये पैरों के पंजे किस बात की निशानी? कि कोई यहां से निकल कर गया। तो निशानी, आलमीन के माना निशानी। अल्लाह ने कहा कि मैं सारे जहान का रब हूं, आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया। और आलमीन के माना होता है निशानी, यानी ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज के बारे में बताए। मालूम यह हुआ कि ये पूरी कायनात इस बात की निशानी है कि इसका बनाने वाला कोई है। बात समझ में आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये पूरी कायनात इस बात की निशानी कि इसका बनाने वाला कोई है। तो कहते हैं रब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, अब एक और चीज मैं बताता हूं। हम लोगों को क्या लगता है कि ये दुनिया है, फिर आखिरत है, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे दिख रहे हैं, बस यही कुछ है, यही कायनात है। हमें ये लगता है। अगर आप आलमीन समझ गए तो आपका ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आलमीन अल्लाह ने कहा, ये चांद, ये सूरज, ये थोड़े से सितारे जो हम लोगों को दिख जाते हैं, ये जमीन और ये आखिरत के ताल्लुक से सुनते रहते हैं, या जिन्नात के फरिश्ते, इतना ही नहीं है आलमीन। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं। हमारी जो जमीन है जिस पे हम रहते हैं, इस गोले पे जिस पे हम रहते हैं, जमीन पर, यहां से, गौर से सुनना, यहां से 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर सूरज है। 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर, 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर सूरज है जमीन से। एक आलम यह है और एक आलम वो है। अच्छा, सूरज कितना बड़ा है? सूरज इतना बड़ा है कि हमारी ये जमीन जिस पे हम रहते हैं, पूरी दुनिया, ऐसी 13 लाख जमीनें उस सूरज के अंदर आ जाएगी। 13 लाख जमीन। आलमीन समझिए। अभी अल्लाह ने कहा ना मैं सारे जहानों का रब हूं। अब सारे जहां में पता ही नहीं ना, तो वो तसव्वुर ही नहीं आ रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि वो कितना बड़ा है, उसकी ताकत कितनी ज्यादा है। ये जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर सूरज, और सूरज इतना बड़ा कि हमारी ये पूरी जमीन, पृथ्वी, 13 लाख जमीनें उसके अंदर आ जाएं। कितना बड़ा सूरज, वो भी एक आलम, और मेरा रब उसका भी रब है। सूरज गर्म कितना है? सूरज इतना गर्म है कि अगर उसके अंदर से, सूरज के अंदर से सुई की नोक के बराबर गर्मी ले ली जाए, सुई की नोक के बराबर सूरज का कोई हिस्सा ले लिया जाए, कितना? सूरज सुई की नोक के बराबर, और उसको आप जहां खड़े हो वहां से 1000 मील की दूरी पर सुई के नोक के बराबर सूरज का हिस्सा रख दो, वो आपको जला के राख कर देगा। और मेरा रब उसका भी रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हमें लगता है कि बस हो गई दुनिया, यही है, अल्लाह बस इसी का ही मालिक है, बस इसी का मालिक। अरे नहीं जनाब, आपको पता ही नहीं ना, आप जिसको मानते हो वो है कौन? कहते हैं सूरज के इर्द गिर्द 9 सैयारे घूमते हैं। और ये पढ़ने लिखने वाले लोग बैठे हुए हैं, ये सब जानते हैं। सूरज के इर्द गिर्द 9 सैयारे घूमते हैं। उसके नाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग रखे हैं। चांद भी है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, दुनिया भी है, जमीन भी है, ये भी सूरज के इर्द गिर्द घूम रही। इस तरीके से 9 सैयारे घूम रहे हैं सूरज के इर्द गिर्द। उन 9 सैयारों में से जो सबसे ज्यादा दूरी पर है सूरज के, सूरज से जो सबसे ज्यादा दूरी पर है, उन 9 सैयारों में से वो 5 अरब 90 करोड़ मील की दूरी पर है। अभी आपको आलम नहीं पता, इसलिए आपको रब नहीं पता। सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर, उसके इर्द गिर्द 9 सैयारे घूम रहे हैं। उन सैयारों में जो सबसे ज्यादा दूर पर सूरज से सैयारा है वो 5 अरब 90 करोड़ मील की दूरी पर है सूरज से, और मेरा रब उसका भी रब है। हम जहां रहते हैं इसको मिल्की वे बोलते हैं। ये जो गैलेक्सी है जिसमें हम लोग रहते हैं,
سائنٹسٹوں نے بتایا کہ جس ملکی وے پر، جس گلیکسی پر ہم لوگ رہتے ہیں، سورج، چاند اور اس کے علاوہ جتنے سیارے اور ستارے، یہ تمام چیزیں جس پہ ہم رہتے ہیں، یہ تو میں نے 2 کا بتایا نا، کہ وہ پلیٹو اور سورج 2 کا بتایا میں نے ابھی آپ کو، اور زمین تھوڑی سی ذکر کیا زمین کا. اس طریقے کے سیارے اور ستارے اور چاند اور سورج اس گلیکسی پر 100 ارب کی تعداد میں. یہ ستاروں کا جھرمٹ دیکھتے ہو نا، ہمیں تو تھوڑے سے دکھائی دیتے ہیں، ایسے 100 ارب ستارے اور سیارے ہیں، 100 ارب. اور اللہ رب العالمین ان سب کا رب ہے، 100 ارب سیارے اور ستاروں کا. اور جانتے ہو ان سیاروں میں کچھ سیارے ایسے ہیں، جیسے ایک ریگل نام کا سیارہ ہے، انہی سیاروں اور ستاروں میں وہ اتنا بڑا ہے کہ یہ سورج جو زمین، جس کے اندر 13 لاکھ زمینیں آ جائیں، اتنا بڑا سورج اس ریگل سیارے کے اندر ایسے 15,000 سورج آ جائیں گے. اور اللہ اس کا بھی رب ہے. اور اسی کے پاس، اسی گلیکسی پر ایک سیارہ ایسا ہے کہ وہ سیارہ جس میں 15,000 سورج آ جائیں، اس سیارے کے اندر وہ سیارہ جس میں 15,000 سورج آ رہے ہیں، وہ 2 کروڑ کی تعداد میں آ جائیں گے. اتنا بڑا سیارہ ہے اسی کے پاس. آپ جانتے کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں نا عالم ہے کیا. الحمدللہ رب العالمین. ہم تو کھڑے ہیں، بس چل رہا ہے ہمیشہ سے پرانا تھا. اور تصور ہی نہیں نا ہمارے دماغ میں کہ ہم کھڑے کس کے سامنے، ہم ہیں کہاں پر، کس کو پکار رہے ہیں ہم. الحمدللہ رب العالمین. بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے، پہلے سائنٹسٹ جو کہتے ہیں وہ سن لو، پھر قرآن کریم کی بات بتاتا ہوں. تو اس طریقے سے یہ اتنے بڑے بڑے سیارے، جس میں زمین 13 لاکھ آ جائے، سورج 15,000 آ جائے، سورج اس سے بڑا سیارہ، وہ سیارے اس میں 2 کروڑ کی تعداد میں آئے، یہ تمام ملا کر 100 ارب ہیں. اس کو ملکی وے اور گلیکسی بولا جاتا ہے. ان کو بہت سارے ستاروں کو ایک جگہ جمع ہو تو ان کو گلیکسی بولتے ہیں، اس کو ملکی وے بولتے ہیں. سائنسداں کہتے ہیں کہ آسمان میں اس طریقے سے، جیسے یہ یہاں پہ 100 ارب ہے، یہاں ایک جگہ پر 100 ارب ہے، آسمان میں اس طریقے سے الگ الگ جگہوں پر ستارے اور سیارے اربوں کھربوں کی تعداد میں ہیں، ہم ابھی تک گن نہیں پائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا بھی الحمدللہ، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، الحمدللہ رب العالمین. اچھا ایک بات بتائیے، توحید کے بعد، غور سے سننا، توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت کون سی؟ نماز. توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آخر نماز کیوں ہے سب سے بڑی عبادت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ توحید کے بعد نماز سب سے بڑی عبادت اس لیے ہے کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کی توحید کا اظہار نماز کے اندر. آپ نیت باندھ کے اسی کے سامنے کھڑے ہیں، رکوع میں اسی کے سامنے جا رہے ہیں، سجدے میں سر اسی کے سامنے رکھ رہے ہیں. سب سے زیادہ اللہ کی توحید کا اظہار نماز کے اندر ہوتا ہے. اس لیے توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز. اور اسی لیے جس نے نماز چھوڑی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے شرک کر لیا. یہ حدیث سنی ہوگی نا، نماز چھوڑنے والا مشرک، نماز چھوڑنے والا کافر. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو توحید کے اظہار کی سب سے بڑی چیز ہے وہ چھوڑ دے رہے. اور جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی، میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی عبادت نماز توحید کے بعد، کیونکہ اس میں توحید کا سب سے زیادہ اظہار ہوتا ہے. اور نماز کے اندر جس میں سب سے زیادہ توحید کا اظہار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ، جس میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف اور اس کی توحید کا اظہار ہوتا ہے. اور پھر بھی ہمارے بہت سارے بھائیوں کو لگتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں. اللہ کے لیے جو بڑائی ہے،
اللہ کے لیے جو کبریائی ہے اس کا تصور کہاں سے لاؤ گے؟ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، آپ نے کہا ہی نہیں، آپ نے رب نہیں کہا، آپ نے رب العالمین نہیں کہا، الحمدللہ نہیں کہا، تو جو ایک تصور ہے اللہ رب العالمین کے لیے بڑائی کا، وہ کتنے بڑے، کتنے عالموں کا رب ہے، سارے عالموں کا رب ہے، کتنا بڑا ہے وہ جو ایک تصور سورہ فاتحہ سے آتا، آپ نے پڑھی ہی نہیں، آپ نے نہیں پڑھی، تو وہ اللہ کی بڑائی کا تصور ہی نہیں آیا آپ کے دماغ کے اندر، اور جب تصور نہیں آیا تو ہمارا رکوع بھی بے مزہ، ہمارا سجدہ بھی بے مزہ، وہ مزہ ہی نہیں آ رہا عبادت کرنے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی کچھ؟ تو پہلا کام کیا ہے؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اب میں آخری بات بتاتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین کے تعلق سے ہی بتا رہا ہوں۔ ہم نے ترجمہ کیا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بہت چھوٹی مختصر اور بڑی پوائنٹ والی بات بتا رہا ہوں، اس کو لے کر جاؤں یہاں سے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اب اتنا بڑا رب، ٹھیک ہے نا، ہم اس کی اتنی تعریف کر ہی نہیں سکتے، پوری کائنات مل جائے تب بھی اس کی اتنی تعریف نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کا حق ہم سے ادا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ایاک